اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پروردگار متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ اس کے دین کی ترویج میں کچھ حصہ لے سکیں، اور یہ اسی کا تفضل اور اسی کی خاص عنایت ہے۔ پروردگار متعال سے دعا ہے کہ جو کچھ زبان سے ادا ہو وہ اس کی رضا کے سائے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو مومنین کے دلوں میں اثر کرنے کا ایک موقع فراہم کرے۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کل بھی کی گئی تھی اور آج بھی، وہ آیے کریمہ محشر کے ایک منظر کی تصویر کشی کر رہی ہے کہ جب عالم محشر ہوگا، پیغمبر اکرم ہوں گے، رب متعال ہوگا، پیغمبر اکرم ایک شکایت کریں گے، ایک شکوہ کریں گے اپنے رب سے کہ اے رب، وقال الرسول، اور پیغمبر اکرم یہ فرمائیں گے کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قرآن کو متروک اپنی زندگیوں سے کر دیا، اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے الگ تھلگ کر دیا، اپنی زندگیوں کو اس سے نہیں سنوارا، اس سے اجنبی رہے، اس سے مانوس نہ رہے۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجموعی طور پہ ایسا ہے، ورنہ جو اولیاء خدا ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، جو مؤمنین کرام ہیں خاص وہ ایسے نہیں ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ موقع فراہم نہ کرے کہ پیغمبر اکرم خدا نخواستہ پیغمبر اکرم رب کے سامنے اپنی امت کی بابت کسی قسم کی ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے، کسی قسم کی شرمندگی اٹھانے کا موقع ہم اپنے تئیں فراہم نہ کریں۔ ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے منابع میں بھی ملتی ہے، البتہ لیکن اتنی معتبر منابع میں نہیں ہے، لیکن وہ حدیث ہے بہت مشہور کہ جو زبان زد عام مخاذ بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن تعلم یعنی سیکھنا اور اس کو سکھانا، علمہ یعنی اس کو سکھانا۔ البتہ یہ حدیث جامعیت رکھتی ہے اور سیکھنے اور سکھانے کے تمام مرحلوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اگر تم میں وہ شخص کہ جو کسی کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے وہ بھی خیرکم ہے، پڑھنا سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ بھی خیرکم ہے، کسی کو قرآن کے مفاہیم کے ساتھ ابتدائی طور پہ اس کے ترجمے کے ساتھ آشنائی پیدا کرتا ہے اور دوسروں میں پیدا کرتا ہے، اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ بھی اسی کا ایک مصداق ہے۔ اور سب سے بڑا مصداق کہ جو قرآن کے معانی کو تفصیلی طور پہ سمجھتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے۔ اور پھر سب سے آخری مرحلے میں تو وہ تو پھر جو خالصین لوگ ہیں، مخلصین لوگ ہیں، ذوات مقدسے عصمت و طہارت اس میں ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اس قرآن پہ اس طرح سے اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اپنے عمل میں بھی اس کو جگہ دیتا ہے۔ یہ سب سے شاید اعلیٰ مرحلہ اس میں داخل کیا جا سکے۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن کو کیسے اپنائیں، اس کے مراحل اور اس کے اصول۔ عرض خدمت یہ ہوا تھا، اصولوں میں سے ایک اصل یہ تھی کہ قرآن کریم کے اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں، چاہے وہ روزے سے متعلق ہوں، ہر انفاق سے، صدقات سے، خیرات سے، جتنی چیزوں سے متعلق ہیں، اس میں ہر انسان اس حکم شرعی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہر حکم کے مرحلے ہیں. تو قرآن کریم بھی القصہ، قرآن کریم بھی یہی خاصیت رکھتا ہے. سب سے پہلا جو مرحلہ تھا گھروں میں قرآن رکھنے کا، اس کی ایک خاصیت ہے. دوسرا قرآن کو دیکھنے کا، اس کی ایک خاصیت ہے. تیسرا مرحلہ تھا قرآن کو سننے کا، یہ اس کی ایک خاصیت ہے. چوتھا مرحلہ ہے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا. البتہ تلاوت میں عام طور پہ ہم سے مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم تلاوت کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تلفظ صحیح ادا نہیں ہو پاتا ہے، کچھ چیزیں کھا جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، غلط تلفظ ہو جاتا ہے. اور بعض مومنین تو یہاں تک وہ وسوسہ ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ کہیں ہمیں گناہ تو نہیں مل رہا ہے اس چیز کا کہ ہم قرآن کی تلاوت غلط کر رہے ہیں، کہیں اس کا گناہ تو نہیں. عزیزان من، خدا رحیم و کریم ہے، خدا رؤوف ہے، خدا تمہیں تمہاری ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے تم سے. ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن ایک خاص کر جو غیر عرب زبان ہیں جن کو عجمی کہا جاتا ہے، ان سے کیا خداوند متعال ہرگز یہ توقع نہیں رکھے گا کہ آپ بالکل اس کو پہلے ہی مرحلے میں عربی صحیح اور بالکل درست انداز میں تجوید کے ساتھ. نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ وسوسہ شیطانی ہے. اس کو اپنے آپ سے دور کریے. پہلے جب ایک بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ ان الرجل الاعجمی من امتی لا يقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکۃ علی عربیته. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اس میں اس حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ایک عجمی انسان، ایک عجمی مومن جو جس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن کو اپنے اسی لہجے خاص میں پڑھتا ہے. مثلا ہماری زبان اردو ہے، مومنین کا لہجہ اردو کا لہجہ ہے، تو قاف کو مثلا وہ کاف ادا کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے عین کو جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل کر رہے ہیں، جو بھی پیش آ رہا ہے وہ. البتہ اس حدیث کا قطعی اور یقینی مفہوم تو یہ ہے کہ اس کا لہجہ عجمی ہے، شاید تجوید کے لحاظ سے. لیکن میں اس سے ایک عام مفہوم، عام پیام لینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو، لیکن سیکھنے کے بعد اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اگر کوئی اس میں غلطی ہو رہی ہے تو پرواہ نہ کرو، بس سیکھتے رہو اور پڑھتے رہو اور تلاوت کرتے رہو. بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرو. لہجہ عجمی ہے تو کیا ہوا، دل میں تو عربیت ہے. لہجہ عجمی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ملائکہ جب اس کو آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں تو اس کی عربیت، اس کا حدیث کا یہ ہے ترجمہ کہ ان الرجل، ایک عجمی انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اور ملائکہ اس کو خداوند متعال کی خدمت میں اسی عربی انداز میں لے جائیں گے. وہ جملہ معروف ہے کہ سین بلال شین عند اللہ. یہ جو بلال مثلا کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور وہ اشہدو نہیں کہہ پاتے، تو بلال کا خلوص اشہدو کو اشہدو کر دیتا ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس بات سے بالکل نہ گھبرائیں. قرآن کریم کو بس شروع کریں، آئیں. وہ معروف جو شعر ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. جب ایک انسان، ایک طفل جو ہوتا ہے جو 6 مہینے کا، وہ گھٹنیوں کے بل چل رہا ہے تو اس کے گرنے کا تو کوئی خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے. شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، جو گھوڑ سواری کرتے ہیں، جو خطروں کو مول لیتے ہیں. آئیے کوشش کیجئے. کوشش کریں گے، شروع میں غلطیاں ہوں گی، لیکن وہی غلطیاں آپ کی بجائے اس کے کہ آپ کو مایوس کریں، آپ کی امید کو بڑھائیں. تلاوت قرآن میں اب تو ماشاءاللہ جو عرض کیا کل کی گفتگو میں بھی، جو سوشل میڈیا ہے، آپ باقاعدہ آن لائن آپ اس کو سن سکتے ہیں، تصحیح کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ سن سکتے ہیں ایک آیت کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں. یہ حدیث میں بھی ہے کہ امیر المومنین سے بھی منقول ہے کہ تمہارا ہم و غم یہ نہ رہے کہ میں سورے کو
تمام کیسے کروں، اختتام پہ کیسے لے جاؤں، اس کا ہم و غم یہ رہے کہ میں دل سے قرآن پڑھوں. ایک صفحہ کیوں نہ ہو، آدھا صفحہ کیوں نہ ہو، ایک لائن کیوں نہ ہو، شروع میں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وہ آئے اس کو 50 مرتبہ سنے، مثلا اس کو 20 مرتبہ سنے، لیکن اس آیت کو صحیح کر کے آگے پھر بھی صحیح نہیں ہوئی، پھر بھی کوئی مایوسی نہیں ہے. پھر جب اگلی مرتبہ اس کو پڑھیں گے پھر صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. توفیق خدا خود اس قرآن میں اس نے عجیب برکت رکھی ہوئی ہے، اور اس کے عجیب وہ ہیں. یعنی آپ دیکھیں کوئی کتاب 600 صفحے کی، اس کو حفظ کریں، حفظ ہو کے نہیں دے گی اتنی آسانی سے، لیکن یہی قرآن کریم 1 سال میں 2 سال میں حفظ ہو جاتا ہے آرام سے. تو جب حفظ ہو جاتا ہے، اسی طرح تلاوت کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ بحث تھی. ہم اس مرحلے پہ پہنچے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرنا. اب اس کے بعد، اور اصلی ہمارا مرحلہ یہی تھا، 5واں مرحلہ قرآن کا ہے. اب تلاوت تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اب خاص کر ہمارے مومنین میں، خاص کر اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کے بعد، انقلاب اسلامی ایران کی برکتوں کے بعد، اب ہماری قوم میں کثرت سے یہ تلاوت کا رواج ہے، قرأت کا ہے، حفظ قرآن کا ہے ماشاءاللہ. اب مومنین میں حفاظ بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. سب کچھ تلاوت کے اس مرحلے میں ہو رہا ہے. اگلا مرحلہ وہ بہت غور طلب ہے، کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ مرحلہ بہت ساری سطحوں پہ وہ مہجور ہے. وہ عوام میں کیا، وہ خواص میں بھی اس مرحلے کی تشنگی ابھی باقی ہے. وہ ہے قرآن میں 5واں مرحلہ، قرآن میں غور و فکر، قرآن میں تدبر، قرآن کے معانی میں توجہ اور سوچ بچار. تدبر قرآن، تفکر در قرآن، غور و فکر آیات میں، یہ ہے اس کا 5واں مرحلہ. اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ اصل قرآن کی حلاوت اور اصل قرآن کی شیرینی، مٹھاس، وہ یہاں پر محسوس ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے پہلے والی، لیکن اس مرحلے کی اور اس مرحلے کو انجام دینے کے بعد جب ایک انسان قرآن کی خدمت میں آ کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسی طرح سے جب وہ یہ کہتا ہے کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو قلب ہے وہ اس کی ہمراہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مرحلہ کچھ اور ہے. اور قرآن کریم کے اس مرحلے میں جو تدبر کا مرحلہ ہے، وہ خود سب سے پہلے تو قرآن کریم نے اس مرحلے کی دعوت دی ہے. دیکھیے، شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شک و شبہ ہو کہ مولانا ہم کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا اچھی بات ہے آپ کے لیے. قرآن کے وہ ترجمے جو اس وقت رائج ترجمے ہیں، وہ ترجمے جو اس وقت بازار میں موجود ترجمے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو بالکل ہی الٹا سیدھا بتا دے. قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، ترجمہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، ترجمہ ہے، لہذا آیت کا وہ جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ترجمے والے خود یہ کہتے ہیں کہ ہم آیت کا حق ادا نہیں کر رہے، لیکن اس کو آپ کو اس سے قریب لے جا رہے ہیں، آپ کو اس کے قریب جو لے جا رہے ہیں آپ، یہ بھی بڑی بات ہے. اور خود آیت اللہ خوئی اپنی کتاب شریف البیان فی تفسیر القرآن، جو در واقع تفسیر قرآن وہ لکھنا چاہتے تھے، اس کا جو مقدمہ ہے البیان، خود البیان کے تعلیقہ نمبر 5 میں یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رُوعِيَ فِي التَّرْجَمَةِ كُلُّ ذَلِكَ فَمِنَ الرَّاجِحِ أَن تُنْقَلَ حَقَائِقُ الْقُرْآنِ وَمَفَاهِيمُهُ إِلَى كُلِّ قَوْمٍ بِلُغَتِهِمْ. یہ بات من الراجح، یعنی گویا یہ بات رجحان رکھتی ہے، یہ بات اچھی بات ہے، مستحب کی حد تک ہے
کہ ان تنقل حقائق القرآن و مفاہیمہ الی کل قوم بلغتہم، کہ آپ ترجمے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ خود عربی زبان مثلا آپ کو آتی ہو، اس کی نزاکتیں آپ سمجھتے ہوں، اسی طرح سے جو عقل کے قطعی اور مسلمہ فیصلے ہیں ان سے آپ آگاہی رکھتے ہوں، اسی طرح سے معصومین علیہم السلام کے کلام پہ آپ آگاہی رکھتے ہوں جو اس تفسیر کے بارے میں وہ روایات آئی ہیں، آپ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رُوعِيَ فِي التَّرْجَمَةِ كُلُّ ذَلِكَ فَمِنَ الرَّاجِحِ أَن تُنْقَلْ حَقَائِقُ الْقُرْآنِ وَمَفَاهِيمُهُ إِلَى كُلِّ قَوْمٍ بِلُغَتِهِمْ، یہ بات مستحب ہے کہ قرآن کے حقائق اور ترجمے کو ہر ایک قوم اس کی زبان کے ذریعے سے ہر ایک قوم کی طرف منتقل کیا جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ لِلنَّاسِ كَافَّةً، کیونکہ یہ تمام لوگوں کے لیے اترا ہے، صرف عرب کے لیے تو نہیں اترا ہے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے یہ قرآن۔ تو یہ قرآن، مجھے عربی بھی تو نہیں آتی، اب یہ موضوع ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے انگلش پڑھانے میں اتنا اپنا ٹائم تو ضرور اور لگاتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش سیکھ جائے تاکہ آج کے جو دنیاوی علوم سے، لیکن اس کو یہ ایک ہمیں لمحہ فکریہ میں دینا چاہتا ہوں۔ علامہ نقن نے تو یہ صریحاً یہ فرما دیا تھا کہ آپ لوگ جو بھی مذہبی گھرانے ہیں وہ ایک اس حد تک عربی گرامر کو سکھائیں کہ آپ کا بچہ قرآن کا کم سے کم ظاہری اور ابتدائی مفہوم اس کا ادراک کر سکے، اور یہی حق بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں اپنی کتاب البیان تعلیقہ نمبر 5 میں کہ ترجمہ ایک مستحب کام ہے، اگر وہ 3 شرائط کے جو انہوں نے پہلے بیان کی اور میں نے عرض کیا وہ، تو آپ ترجمہ پڑھیے قرآن، ایک صفحہ آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے یا اس کو سنیے، اس کے بعد ایک صفحہ اس کا ترجمہ یا ایک آیت اس کا ترجمہ، ایک آیت اس کا، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے کہ میں اس میں تھک نہیں رہا ہوں، مجھے اس میں ایک لطف آ رہا ہے۔ اسی طرح اس تدبر کا ایک مرحلہ ترجمہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے تفسیر۔ عرض کیا کہ قرآن کریم نے قرآن میں غور و فکر کرنے کو اتنا اس کا شوق دلایا ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ وہ کتاب قرآن کے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر اور غور و فکر کر سکیں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو صاحبان عقل ہیں وہ اس سے پند لے سکیں۔ ہم نے اتارا ہی اس لیے ہے۔ ایک جگہ مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ عرض کیا نا کہ یہ اس لیے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ یہ خود اپنی جگہ پر یہ ایک گفتگو کا پورا موضوع بلکہ ایک اشرہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ یعنی 2 ہی صورتیں قرآن نے بنائی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں لیکن اگر تدبر نہیں کرتے تو دلوں پر تالا، یہ لمحہ فکریہ والی آیت ہے۔ اسی طرح سے افلا یتدبرون القرآن، بالکل اسی رنگ کی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی بشر کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہوتی تو اس میں یہ لوگ کثیر اختلاف پاتے، لہٰذا قرآن میں تدبر کریں، اگر جو اختلافات ان کو بظاہر نظر آئیں گے اسی تدبر سے حل ہو جائیں گے۔ یہ آیت کا پیغام ہے، یہ آیت کی تفسیر ہے۔ لہٰذا آخر میں خود آیت اللہ خوئی کی کتاب البیان سے ہی میں یہ عرض کیے دیتا ہوں۔ آیت اللہ خوئی جو البیان، ان کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن، اس کے جو فصل ہے فصل فی فضل القرآن، شروع ہی میں ہے، ابتدا میں ہی ہے، اس میں
تدبر کے بارے میں ایک عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے تدبر کرنے کے لیے ہمیں کسی حدیث یا حتیٰ کسی آیت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک عقلی سی بات ہے، عجیب ہے. کہتے ہیں کہ اگر آیت اور روایت ہمیں قرآن کریم میں تدبر دینے کا حکم بھی دے رہی ہے تو یہ علم اصول کی اصطلاح میں یہ ایک حکم ارشادی ہے. حکم ارشادی وہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل اسے پہلے سے قبول کرتی ہے، اس کا حکم دیتی ہے. صرف روایات آ کے اسی حکم عقلی کی طرف آپ کو رہنمائی کرتی ہے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ والاحادیث فی فضل التدبر فی القرآن کثیرۃ. احادیث بہت زیادہ ہیں، میں ان کو پیش نہیں کروں گا جو قرآن کی تدبر کرنے کی فضیلت بیان کرتی ہیں. علی ان ذلک لا یحتاج الی تتبع اخبار و آثار. علاوہ اس کے کہ اخبار بہت زیادہ ہیں، اصلاً سرے سے اس امر میں کسی احادیث اور اسی طرح آثار یعنی کسی مؤلف کی کوئی کتاب یا کسی کا قول یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، امر عقلی ہے. امر آخر میں بیان کرتے یہ امر عقلی ہے. امر عقلی جو کسی حدیث کا اور قرآن کی آیت کا. اتفاق سے ہمارے پاس آیات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں، تو ہمیں اس طرف بڑھنا پڑے گا، البتہ ان مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہمیں مرحلہ بمرحلہ دیکھیں، ہمیں جو نتیجہ بحث یہ نکلا کہ قرآن کریم کو اپنانے کے جو 6 مرحلے کم سے کم ہمیں سمجھ میں آئے، بیان کیے. اچھا، چھٹا مرحلہ ہے عمل کا، کہ وہ ایک الگ بحث ہے کہ اب جب تدبر فہم ہو گیا قرآن کا، اب عمل کا. یہ 6 مرحلے. اس سب سے پہلا اصول تو ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شریعت کے احکام ہر انسان کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ اس کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو، اس کی سچویشن کچھ بھی ہو، اس کی حالت ہے، اس کی جو ہر طرح کی جو حالت ہے اس کی کچھ بھی ہو. دوسرا اصول جو آخر میں بیان کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان 6 مرحلوں میں انسان کو جیسے ہر معاملے میں خوف اور رجا میں رہنا چاہیے. یعنی پیغمبر آئے تھے بشیرن و نذیرا، خوشخبری بھی دیتے تھے اور انذار اور ڈراتے بھی تھے. ہمیں بھی یہاں ان 6 مرحلوں میں نمبر 1 امیدوار ہونا چاہیے، خوف اور رجا یعنی امید رکھنا چاہیے کہ پروردگار میں یہ پہلا مرحلہ تیری قربتاً اللہ انجام دے رہا ہوں، تھوڑا بہت کم. آپ ضروری نہیں، سوچیں، فیصلہ کریں، اندر سے ایک قدم بڑھائیں، اس طرف سے ہدایت ملے گی. اسی طرح سے رجا اور خوف ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کل جب پیغمبر اکرم شکایت کریں تو میری وجہ سے یہ شکایت ہو کہ قال الرسول، پیغمبر اکرم فرمائیں گے خدا سے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے اس قرآن کو، میرے قرآن کو متروک قرار دے دیا. خاص کر اللہ تعالی سے آخر میں دست بے دعا ہیں کہ اے خداوند متعال، اس عظیم مہینے کے صدقے میں، اس کی برکتوں کے صدقے میں، اس کی رحمتوں کے سائے میں ہم تمام مومنین کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اس کتاب سے جس مرحلے پہ بھی وہ ہیں اسی مرحلے کے مناسب اس کتاب سے تمسک کرنے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.